الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق اللہ العظیم۔ 22واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 31 اور 32۔ اللہ جل جلالہ کے منتخب بندے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، چپکے چپکے اور لوگوں کے سامنے ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں آخرت کے حوالے سے جس میں کبھی نقصان نہیں۔ تو اللہ پاک کیا بدلہ دیں گے؟ ان کو ان کا ثواب پورا دیں گے اور اپنے فضل سے مزید بڑھا کے دیں گے، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے ہیں اور قدردان ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 29 اور 30 کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت عرض کر دی۔ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، اے پیغمبر، ہم نے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لفظی ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے۔ اور جیسے اس کتاب کا سچ ہونے کا بیان ابھی آپ نے آیت نمبر 31 میں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے وہ کتاب سچی ہے اور پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ پاک اپنے تمام بندوں سے باخبر ہیں اور سب بندوں کو اللہ پاک دیکھنے والے ہیں۔ پھر یہ جو کتاب ہے ہم نے اپنے منتخب بندوں کو اس کا وارث بنائے ہیں۔ ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، اس میں باتیں بہت ساری ہیں، مشکل ہے کہ آج کے سبق میں یہ پورا ہو۔ دنیا کے اندر دستور ہے، لوگ مرتے ہیں تو پیسوں کا وارث بناتے ہیں کہ جی بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کو حصہ ملتا ہے، اولاد ہو تب بھی ملتا ہے، نہ ہو تب بھی ملتا ہے، بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر وارثوں کی قسمیں ہیں، کچھ وارثہ عصبہ ہیں، کچھ ذوی الارحام ہیں، کسی کے حصے ہمارے رب نے مقرر کیے ہیں۔ یہ سب باتیں احادیث میں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو دنیا کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مادی چیزوں کا وارث بناتا ہے۔ نبی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کا بیان ہے، ہمارے نبی کا، کہ نحن معاشر الانبیاء، ہماری جو نبیوں کی جماعت ہے، ما ترکنا صدقہ، ہمارا جو بھی پیسہ، جو بھی مال ہمارا رہ جاتا ہے وہ خدا کے نام پہ خیرات ہوتا ہے، اس میں میرے بچوں کا حصہ نہیں ہوگا، میری بیوی کا حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے عام دنیا کا کوئی بندہ مرتا ہے اس کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، لیکن نبی کی وفات کے بعد نبی کا کوئی حصہ نہیں، نبی کا سارا مال سب لوگوں کا ہے خدا کے نام پہ، مادی چیزیں۔ اور نبی اگر کسی چیز کو وارث بناتے ہیں تو وہ آسمانی باتوں کا وارث بناتے ہیں، کہ آسمانی باتیں قرآن و حدیث جو نبی کو ملی ہے نبی اس کا وارث بنا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ،
خصوصاً علماء کرام، یہ جو امت محمدیہ کے علماء کرام ہیں ان کی بھی اور ساری امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو چن لیا۔ کون سی امت کو چنا؟ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا ہے۔ اس لیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت میں اور آپ ہے، ہم نے اپنے نبی کو قبول کیا ہے، اور امت دعوت دنیا کے سارے کافر ہیں، وہ بھی امت ہے لیکن وہ منتخب نہیں ہے۔ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ جو مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی کی بات کو قبول کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے ہم سب کو۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر دوسری عجیب بات آپ سنیں گے، حیران کن بات ہے۔ اللہ پاک نے اس کتاب کا بھی وارث بنایا ہے ہمیں، تورات، انجیل اور زبور کا بھی وارث بنایا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ یہ قرآن پاک تورات، انجیل، زبور کی تصدیق کرتی ہے۔ جو اللہ نے تورات میں اتارا، قرآن اس کو غلط نہیں بتاتا۔ جو اللہ نے انجیل میں اتارا، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی سچ ہے۔ جو اللہ نے زبور میں اتارا، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وہ سچ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی مثال ہو گئی بڑے برتن کی، گویا کہ قرآن کی مثال ہو گئی بڑے برتن کی، باقی سب کتابوں کی مثال ہو گئی چھوٹے برتن کی، اور بڑا برتن چھوٹے برتن میں سما جاتا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک سچ، تو تورات، انجیل، زبور جو خدا نے اتاری وہ بھی سچ، اور ہم آپ جس طرح قرآن پاک کے وارث ہیں، ایسے ہی ہم آپ تورات، انجیل، زبور کے بھی وارث ہیں، آسمانی باتوں کے۔ جو آسمان سے اترا ہم اس کے وارث ہیں، ہمیں اللہ پاک نے اس کے لیے منتخب کیا۔ اور حیران کن بات آپ سنیں گے، یہ جو انتخاب کا لفظ ہے، یہ انتخاب کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اصطفیٰ، ہمارے نبی کا ایک وصف ہے محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ۔ یہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ، آپ سے کوئی پوچھے اس کا کیا ترجمہ ہے تو آپ کہیں گے مصطفیٰ اور مجتبیٰ، اس کا ترجمہ ہے چنا ہوا، منتخب شدہ۔ جیسے کہ باغ میں گئے، بہت سارے پھول ہیں، میں نے دیکھا جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے توڑا، میرا باغ ہے وہ میں نے، تو یہ پھول تو 1000 ہیں، میں نے 5 پھول توڑے ہیں، تو یہ 5 پھول میں نے منتخب کیا۔ میرا درخت ہے، آم لگے ہوئے ہیں اس میں، تو جو آم مجھے اچھا لگا میں نے اس کو یوں توڑ لیا، تو یہ منتخب ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کا نام مصطفیٰ رکھا ہے، چنا ہوا۔ ایسے ہی یہ اصطفیٰ کا لفظ اس امت کے لیے بھی استعمال ہوا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ اور یہ یصطفی کا لفظ نبیوں کے لیے کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک میں کافی جگہ ہے، 2 آیتیں اس وقت ذہن میں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکہ، 17ویں پارے کا آخری صفحہ، کہ اللہ پاک فرشتوں کو بھی چنتے ہیں اور انسانوں کو بھی چنتے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چنا ہے آدم کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، عمران کی اولاد کو بھی۔ عمران کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ عمران کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی چنے ہوئے، تو یہ امت بھی چنی ہوئی ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں،
اجی جی ظالم سے کون مراد ہے؟ ظالم بھی وہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات کو بھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی حرام کام بھی ہو جاتا ہے ان سے، لیکن ہے مسلمان. ظالم لنفسی، گناہگار، واجبات کو بھی چھوڑنے والے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی کوئی غلط کام بھی ہو جائے ان سے، لیکن یہ بھی چنے ہوئے بندوں میں ہیں، اور یہ بھی اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی وارث بنایا. اور پھر وراثت کا مطلب کیا ہے؟ وراثت کا مطلب یہ ایک ہے پیسوں کا. اچھا، وراثت کا ایک اور مطلب کہ بھی وارث کا کیا مطلب ہے؟ تو وارث اس کو کہتے ہیں جی والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد صاحب کی جو جائیداد تھی اس میں مجھے حصہ ملا. تو وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی چیز بغیر کسی عوض کے مل جائے. تو ہمیں یہ قرآن پاک بغیر کوشش کے ملا ہے، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہمارے نبی پہ اترا، ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، ہمیں قرآن ملا. ہمیں کوئی کوشش، کوئی ایسا محنت مشقت ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں وراثت میں ملا ہے. اور اگر ہم گناہگار بھی ہیں تب بھی ہم قرآن کے وارث ہیں. پھر وراثت کا مطلب کہ جب یہ قرآن مل گیا تو ہمارے وارث بنانے والے ہمارے نبی ہیں اور ہم اپنے نبی کے وارث ہیں. ہمارے وارث بنانے والے ہمارے اللہ ہیں اور ہم اس کے وارث ہیں. اچھا، تو اللہ کا کام کیا ہے اور نبی کا کام کیا ہے؟ تو نبی آسمانی باتیں لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں. تو جو وارث ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ آسمانی باتیں لے اور لوگوں کو دے. آسمانی باتیں لے اور لوگوں کو دے. یہ نبی. پھر یہ تینوں قسم میں نے ظالم کی وضاحت کی، جو کبھی کبھی حرام کام بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی واجب بھی چھوڑ دیتا ہے. درمیانی چال چلنے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ درمیانی چال چلنے والے سے مراد یہ ہے کہ حرام کام تو کوئی نہیں کرتا اور واجب بھی کوئی نہیں چھوڑتا، ضروری چیزیں نہیں چھوڑتا، لیکن نفلی بعض چیزیں رہ جاتی ہیں. نفلی بعض چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے. کوئی نفلی کام ہے، کوئی مستحب کام ہے، ثواب کی چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن حرام نہیں کرتا، حرام بھی نہیں کرتا اور واجبات بھی نہیں چھوڑتا. اور تیسری قسم وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. یہ کون ہے؟ کہ یہ حرام کام بھی نہیں کرتے، ضروری چیزیں بھی نہیں چھوڑتے، اور جو ثواب کے کام ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے، محنت میں لگے رہتے، اپنے آپ کو بس لگائے رکھتے بھی یہ بھی کر لو یار، ارے یار موت کا کیا پتہ چلتا ہے، کس وقت روانگی ہو جائے، بھائی یہ بھی کر لو یار، او بھائی یہ کام بھی کر لو، پتہ ہے آپ کو ثواب کا کام پتہ چل گیا نا، چلو یہ بھی کر لو. تو وہ ثواب کے کام کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ایمان والے جو نبی کے ماننے والے، اس کے تینوں قسموں کو لے لیا. اور یہ تو حضرت تفسیر ابن کثیر نے یہ اس کی وضاحت کی ہے، ورنہ اس میں 43 اقوال ہیں، 43 اس میں اقوال ہیں کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے، ظالم سے کیا مراد ہے، مقتصد سے کیا مراد ہے، صادق سے کیا مراد ہے. تو کہا کہ ان سب کا حاصل یہی ہے، کافی سارے اقوال ہیں جس میں سے اس قول کا کیا کیا ہے، انتخاب کیا ہے. پھر یہ تینوں قسمیں جنت میں جائیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ظالمہم یغفر لہ، یہ جو امت کا ظالم ہے اللہ اس کو بخشیں گے. نمبر 2، جو ان کا درمیانی چال چلنے والا ہے اللہ پاک اس سے آسان حساب لیں گے. نمبر 3، جو ان کا نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے اللہ بغیر حساب کے اس کو آگے کر دیں گے. تینوں جنت میں جائیں گے. پہلے والے کی بخشش ہو جائے گی، کسی کی صفات مل جائے گی، اس کو اللہ بخش دیں گے. اللہ پاک بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں نا، یہ جو ہم آپ یہاں موجود ہیں اس وقت، یہ ہم خود نہیں آئے ہیں، یہ تو کسی نے ہمیں اٹھایا
تیاری کروائی. آپ بہت سارے ساتھی ہمارے اس محلے کے نہیں ہیں, دور دور سے تشریف لاتے ہیں. کوئی صرف نماز پڑھنے آتا ہے, کوئی بیان سننے بھی آتا ہے. کسی کو ویسی مسجد سے محبت ہے, اس کو نماز اور ان چیزوں کے نہیں, یار مجھے مسجد اچھی لگتی ہے, یار میں وہاں نماز پڑھوں. اور کوئی جو ہے وہ نماز پڑھنے آتا ہے, کوئی جو ہے وہ سارے کام کرنے آتا ہے, چاہت ہے اس کے دل میں. تو یہ خود بخود نہیں ہوا سارا, یہ تو اندر سے ایک ولولہ اللہ نے پیدا کیا, اٹھایا انہوں نے, وضو کروایا, تیاری کروائی, آ کے یہاں صف میں کھڑا کر دیا, پھر بٹھا بھی دیا, دل میں ایک خواہش پیدا کر لی. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے. تو پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں, یہ وراثت, جنت, یہ سب اللہ کا فضل ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اور بھی کافی ساری اس میں باتیں ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. بظاہر پرسوں ہی ہوگا, کل تو درس نہیں ہوتا. تو یہ اس آیت میں پھر یہ جو وارث ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے, ان کو ملے گا کیا, پھر آگے جنت کا بیان ہے. ان کو جی ایسی ایسی جنت ملے گی, یہ ہوگا اس جنت کے اندر. اور یہ جب وہاں پہنچ جائیں گے نا, کہیں گے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کہاں تھے ہم غموں میں, بے چینیوں میں, پریشانی میں. کبھی گرمی ستا رہی ہے تو کبھی حکومت کے ٹیکس ستا رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی مشکلات میں ہیں. اچھا ہوا جنجال سے جان چھوٹ گئی اور سارے غموں سے آپ نے ہمیں نکال کے یہاں پہنچا دیا. یہاں کوئی نہ غم ہے, نہ تھکاوٹ ہے, نہ پریشانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مزے ہی مزے. یہ پھر وہاں یہ جملے کہیں گے اور کہیں گے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ نے ہمیں مسلمان بنایا, ورنہ تو یہ جو پکڑ میں آ گئے ہیں یہ کافر, ورنہ ہم بھی گرفتار ہوتے. اللہ آپ کا فضل ہوا, آپ نے یہ جملے کہیں گے وہاں پر. تو ابھی تو کچھ نہیں ہے اس وقت, لیکن یہ سچی کتاب ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے 1500 سال پہلے اتارا, اور وہ یہ بیان کر رہی ہے, اور ہمارا اس پر ایمان ہے. اور اللہ پاک اسی ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی دے, اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں موت دے. اور کبھی بھی اللہ پاک ہمیں اس ایمان میں متذبذب یعنی شک شبے والا, متزلزل ڈواڈول ہونے والا, متذبذب بھی نہ بنائے, یعنی شک شبے والا. پتہ نہیں یار, یہ باتیں تو سنتے ہیں, پتہ نہیں یار یہ جملے خطرناک ہیں. بالکل سچ ہے یہ, پتہ نہیں, پتہ ہے, بالکل پتہ ہے اور سچ ہے. اور متزلزل ڈواڈول ہونے والا نہیں, متزلزل نہیں ہے, متیقن ہے, یقین ہے, نہ شک ہے نہ ذرہ برابر کوئی معمولی سا اس میں کوئی میل کچیل ہے. یہ بالکل سچ ہے اور ہمارے اس پر ایمان ہے. تو ترجمہ بھی آ گیا, تھوڑی سی وضاحت بھی آ گئی, اور اللہ کا فضل ہے, اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کا وارث بنایا, ساری کتابوں کا وارث بنایا. اب اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں تابعدار بنائے, آوارگی سے اللہ حفاظت فرمائے, کیونکہ جیسے ہم مسجد سے باہر نکلے تو چیزیں بھول جاتی ہیں. تو اللہ پاک ان چیزوں کو کیا کرے, وہ ہمارے پاس رکھے. ایک دعا عجیب سی ہمارے استاد نے ہمیں سکھائی تھی, اور اس وقت تو ہم بچے تھے, اولا درجہ اولا کے اندر سن 85-86 کے اندر استاد جی نے بتائی تھی. لیکن اس وقت وہ دعا بھی صبح فجر میں اٹھا تو وہ دعا بار بار اس پہ آ رہی ہے, اور میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں وہ دعا, کہ اس دعا کا خلاصہ ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اللہ میرے اندر جو یہ چیزیں چل رہی ہیں نا, یہ جو یہ گھوم رہی ہیں, جیسے پانی آتا ہے نا لائن میں, یوں پانی یوں گزر رہے, ایسے ہی خیالات چیزیں یوں آ رہی ہے, جا رہی ہے. یا اللہ یہ جو خیالات آتے ہیں, اے اللہ بس اس خیالات میں آپ سے درخواست ہے کہ وہ خیالات آ جائیں کہ بس آپ کا خوف مجھے مل جائے, اور ان خیالات میں آپ کا ذکر آ جائے. بس ابھی تو ہم یہاں ہیں تو سب چیزیں ہیں, اور جیسے ہی نکلیں گے تو چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گے, پھر سو جائیں گے, پھر جب کام پہ جائیں گے تو پھر اور پتہ نہیں جس کے جو کام ہے اس پہ نکلے گا, تو یہ صبح کی باتیں پتہ نہیں یاد رہیں گی یا نہیں, اور اگلے 24 گھنٹے تک یہ باتیں پتہ نہیں. تو یا اللہ بس ایسا ہو کہ مسلسل جو خیال آ رہے ہیں, بس یہ خیال کیا ہو, آپ کا خوف اور آپ کا ذکر. وجعل ہمتی و ہوایا, اور میرے اندر کی ہمت
میری چاہتیں، میری فکر، ہمت فکر، میری فکر، میری چاہت کس چیز میں ہو؟ جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو اچھی لگے. ہاں، باقی نہیں، باقی سب ایسے ہی ہے، گپ شپ ہے سارا، اور سب دھوکہ ہے. بس آپ کا خوف، آپ کا ذکر، آپ جس عمل کو پسند کرتے ہیں اس میں مجھے چلا دیں، اور جو آپ کو اچھا لگ دے اس میں مجھے. یہ گڑبڑ، یہ آوارگی، یہ ادھر ادھر کی ساری حرکتیں اللہ پاک مجھے میری حفاظت بھی کر دے اور مجھے بچا بھی لیجئے. اور ایک اور دعا بڑی عجیب ہے، رات کی دعا ہے، اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا. اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی مجھے موت دیں گے. لک مماتھا و محیاہا، جینا بھی آپ کے لیے، مرنا بھی آپ کے لیے، آپ کے پاس ہے سب کچھ. زندگی آپ نے دی ہے، موت بھی آپ دیں گے. بس میری ایک درخواست ہے، کیا؟ ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. جب تک آپ نے مجھے زندگی دینی ہے، دینے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے آپ نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اے اللہ، جب آپ نے میری موت کا فیصلہ کیا تو بس میری جان پہ رحم بھی فرما اور میری جان کی مغفرت بھی فرما. تو یہ باتیں سچی سچی باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں.